آج ہم بات کرتے ہیں کہ عملیات میں جو لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں عملیات کے متعلق نا، کہ عملیات کیا ہے اور کیوں کرتے ہیں۔ جب انسان روحانیت کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کو عملیات کس حد تک ضرورت پڑتا ہے اور کیوں ضروری ہے۔ لوگوں کا زیادہ تر غلط کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ عملیات سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شیطان سے مدد لینا یا دیوی دیوتاؤں سے مدد لینا۔ لوگ زیادہ تر اسی کو عملیات سمجھتے ہیں اور یہی کانسیپٹ ہے، اور لوگوں کا یہی مائنڈ ہے کہ جو روحانی کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں معاذ اللہ۔ جبکہ اگر عملیات کو دیکھا جائے، عملیات بالکل ہی مختلف ہے۔ یہ بزرگوں کی امانت آپ بالکل کہہ سکتے ہو۔ اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ عملیات اور روحانیت میں کیا فرق ہے۔ جب کوئی شخص اس راستے میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی توجہ کی جاتی ہے، اس کی اصلاح کی جاتی ہے، یعنی کہ اس پہ توجہ اصلاحی کی جاتی ہے، اس کا باطن پاک کیا جاتا ہے، اندر کی غلاظت کلیئر کی جاتی ہے۔ اچھا، عملیات بیسیکلی عمل سے ہے۔ عملیات کوئی الگ نہیں ہے، روحانیت کوئی الگ نہیں ہے۔ بیسیکلی اگر دیکھا جائے، بزرگان دین جب اپنے مریدوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں تو اس کو قلب کی صفائی کے لیے نا کوئی ذکر تعلیم کیا جاتا ہے۔ اس ذکر پہ عمل کرنے کا نام عملیات ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ آپ کو میں نے سورہ اخلاص دی، ٹھیک ہے، آپ سے میں نے کہا کہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے اور آپ نے اس کو 40 دن میں 1.25 لاکھ کرنا ہے۔ آپ نے 40 دن میں اس کو 1.25 لاکھ تو کری، ایک خاص طریقے کے ساتھ۔ خاص طریقہ کیا تھا کہ آپ نے 1.25 لاکھ کی تعداد کو 40 دن میں ڈیوائڈ کر دیا، تو ایک دن کی تعداد ہماری بنتی ہے 3125 مرتبہ۔ اچھا، آپ نے لوازمات کے ساتھ، پرہیز کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ اس کا عمل کرا 40 دن کے اندر، وہ آپ کا عمل پورا ہوا تو آپ کیا کہلائیں گے؟ عامل، یعنی کہ عمل کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اب جب انسان عمل کرتا ہے تو اس دوران عمل بیسیکلی ایک، جب ہم ذکر کرتے ہیں نا تو یہ ایک تکرار کرتے ہیں، ہم تکرار ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، تو ہر تکرار میں نا ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، اور وہ جو حرارت ہے چنگاری پکڑتی ہے، اور چنگاری نور ہے، یعنی کہ وہ ہمارے اندر منتقل ہوتی ہے۔ اب جب ہم اس عمل کے راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب مثال کے طور پہ اگر کسی کے اوپر کوئی جنات کا سایہ آ جاتا ہے، کسی کے گھر کوئی متاثر ہو جاتا ہے، آپ نے یہ چیز کری ہوئی ہے، آپ جب اس کو یہ پڑھ کے اس پہ دم کرتے ہو تو اس کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ اس چیز کے عامل ہوتے ہو۔ اچھا، بعض بزرگان دین نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے اور کہ سورت باموکل بھی پڑھی جاتی ہیں، یعنی کہ موکلان کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ اچھا، اللہ تبارک تعالیٰ کا جو کلام ہے، آئی بات سمجھ میں، اس کے ماتحت موکلان بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان بھی ہیں، شیاطین بھی ہیں۔ یعنی کہ کوئی چیز ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں شیاطین کی بھی آمد ہوتی ہے، اس میں موکلان کی تو بہت بات کی بات ہے، اس میں جناتوں کی آمد ہوتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب جب اس میں جنات کی آمد ہوتی ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کسی موکلان کی حاضری ہوئی ہے یا موکلان کی آمد ہوئی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ موکلان اتنی آسانی کے ساتھ نہیں آتے، کیونکہ یہ ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ جب انسان کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جن کی آمد ہوتی ہے نا وہ شیاطین ہوتے ہیں۔ اور کون سے شیاطین ہوتے ہیں؟ جس جگہ پہ یہ عمل کیا جا رہا ہوتا ہے نا، وہاں کے ارد گرد جو شیاطین ہوتے ہیں، جو شیاطین جنات ہوتے ہیں نا، وہ آتے ہیں۔ وہ کس لیے آتے ہیں؟ آپ کا ذہن بٹانے کے لیے، آپ کا ذہن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، آپ کو گمراہ کرنے کے لیے۔ آپ جب ایک راستے پہ چل رہے ہو نا تو سب سے پہلے آپ کا دشمن کون ہے؟
شیطان کھلا دشمن ہے جس کے بارے میں کہا ہے کہ اے ابن آدم ہم نے تم سے نہ کہا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، سورہ یاسین میں ہے نا۔ تو یہ شیطانوں کی آمد ہوتی ہے باقاعدہ، یہ شیاطین آتے ہیں۔ اچھا، اب تمہیں ان سے کون بچاتا ہے، کون محفوظ رکھتا ہے؟ تمہارا استاد، تمہارا شیخ، کیونکہ وہ کوئی بھی آگے یہ نہیں بتائے گا میں تمہیں گمراہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شیطان تم کو اپنے طریقے سے گمراہ کرے گا، تم کو تمہارے طریقے سے نہیں کرے گا۔ اور جو سبق کی تعلیم دی جاتی ہے نا کہ آپ نے اس کو اتنا پڑھنا ہے تو آپ نے اتنا ہی پڑھنا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 40 دن ہی کیوں عمل کرتے ہیں ہم؟ 40 دن کی کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے اس کی؟ 40 دن یہ انسانوں نے مقرر نہیں کیے ہیں، یہ 40 دن کا جو معاملہ ہے نا یہ اللہ رب العزت نے خود تعین کیے ہیں لوگوں کے لیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ ہم نے موسیٰ کو 30 دنوں کے لیے بلایا کوہ طور پر، اور پھر 10 دن بڑھا دیے اور اس کو 40 دن میں مکمل کر دیا۔ تو یہ 40 دن کا فگر تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اچھا، جتنی بھی دعوتیں دی جاتی ہیں نا وہ 40 دن تک ہی محیط ہوتی ہیں۔ تو ہمارے اندر غلط فہمی کیا پیدا ہوئی ہیں کہ اگر ہم عملیات کا نام لیتے ہیں یا عامل کا نام لیتے ہیں تو ہمارا دماغ سیدھا غلط کانسیپٹ کی طرف جاتا ہے کہ یار یہ غلط کام کرتا ہوگا۔ اچھا، جب عامل یہ اپنا عمل مکمل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، مکمل کرنے کے بعد جب وہ اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو دنیاوی مقاصد کی طرف نہیں لے کے جاتا، یعنی کہ بقدر ضرورت رکھتا ہے اس کو، تو پھر وہ آگے بڑھتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسی مقام پہ ٹھہر جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک مافوق الفطرت چیزیں دیکھ رہے ہیں نا، ایک ایسی اسرار پر اسرار دنیا دیکھ رہے ہیں یا ایسے معاملہ دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا، وہی سمجھتے ہیں کہ یہی روحانیت ہے، یہی دنیا ہے، سب کچھ۔ اب جب آپ اس کو دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کرتے ہیں، کیا اس کو دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کرتے ہیں اور دنیاوی مقاصد میں حاصل کرنے کے ساتھ پھر آپ دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں آپ کو اس مقام سے نکلنے نہیں دیتی۔ اچھا، اب عملیات کی بھی اقسام ہیں، میں جس کا ذکر کر رہا ہوں یہ کہتے ہیں عملیات نوری، کیونکہ قرآن کی ہر آیت، قرآن کی ہر اسم ایک نور رکھتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ قرآن میں 3 نور ہیں، 3 اقسام کے نور، ایک سیاہ۔ اچھا، اس کے اندر ہی اسرار الہی پوشیدہ ہے۔ اب جیسے ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، آپ سورہ اخلاص کو کیا سمجھتے ہیں؟ سورہ اخلاص میں ہی سب کچھ محفوظ ہے، پوشیدہ ہے۔ اب جب کوئی ایک بندہ کہیں خزانہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس جگہ پہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ چور بھی آئے گا، اس جگہ ڈر ہوتا ہے کہ انسان محافظ بھی رکھتا ہے۔ اب ایک دنیاوی مثال لے لو، آپ کے پاس 2 پیسے اگر آ جائے، آپ کو سب سے پہلا ڈر اپنے گھر والوں کا ہوگا۔ آپ کیا کریں گے؟ گھر والوں کی حفاظت کے لیے کیا رکھیں گے؟ سیکیورٹی رکھیں گے، آپ گارڈ رکھیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نقصان نہ پہنچا دیں گے۔ اور یہ تو اللہ رب العزت کی امانت ہے، تو کیا اس پہ محافظ نہیں ہوں گے؟ اس پہ جو محافظ ہے نا وہ فرشتے ہیں، فرشتوں کے بعد جو ہے نا وہ ایوان ہیں، ایوان کے بعد جو ہے نا وہ موکلان ہیں، موکلان کے بعد جو ہے نا وہ سرخ جنات ہیں، سرخ جنات کے بعد جو ہے نا پھر وہ شیاطین ہوتے ہیں کہ جو اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، وہ راز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جسے لوگوں کو گمراہ کر سکیں، لیکن وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے۔ یہ تو ایک وہ بات ہے نا کہ ایک خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے کس کس کو مامور کیا ہوا ہے۔ اب جب انسان کوئی خزانے کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ اس کے اسرار کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اگر ہم پڑھائی کر رہے ہیں تو کس لیے کر رہے ہیں؟ اپنے یار تک پہنچنے کے لیے نا،
اس کے عجائبات کو دیکھنے کے لیے نا. اور جب ہم عجائبات کے قریب جائیں گے تو سب سے پہلا ہمارا پالا کس سے پڑے گا؟ شیاطین سے. کیونکہ وہ آپ کو کبھی بھی قریب نہیں آنے دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے راز و اسرار سے واقف ہے. اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ بندہ اس کے قریب آ گیا نا تو یہ کامیاب ہو گیا. جی، اگر یہ بندہ نے یہ خزانہ پا لیا تو یہ واقف ہو گیا اس سے اور یہ کامیاب ہو گیا، تو میں اس کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ میں تو دشمن ہوں نا. اچھا، شیطان خود نہیں آتا، یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے. ہم بولتے ہیں نا شیطان بھگا گیا، وہ خود نہیں آتا. اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے پاس آئے. جو اس کے پیروکار ہوتے ہیں، جو شیاطین ہوتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں. اچھا، اب وہ کون کون ہیں آج اس پہ بات کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. جس طریقے سے میں نے بتایا تھا کہ 1 سے لے کے 9 تک عدد ہیں اور حرف ہیں. کیا ہے؟ حرف ہیں. جیسے الف، با، جیم، دال، یہ ساری علامتیں ہی ہیں نا. اور انہی کو عبارت کو اگر ملائیں گے تو قرآن پاک کی آیتیں بنتی ہیں، قرآن پاک کی صورتیں بنتی ہیں. اصل کمال کس چیز کا ہے؟ اصل علم کیا ہے؟ ان حرفوں کا. بیسیکلی حرف ہی تجلیات الہی ہیں. عبارت تو ایک معلومات ہے، تمہارے سمجھانے کے لیے ہے، لیکن اس کا بھی پڑھنے کا ثواب رکھا گیا ہے. اصل جو علم ہے نا وہ ہے علم الحروف. اب علم الحروف کے اندر ہی جو نا ان تمام معاملات کو محفوظ و پوشیدہ کیا گیا ہے. اب ان کے اوپر جن جن کی ڈیوٹی لگائیے نا میں آپ کو وہ سمجھاتا ہوں. اللہ، اب اسم اللہ کے جو راز ہے نا اس کی حفاظت کے لیے کس کو مامور کیا گیا ہے؟ جو فرشتے ہیں ان کو کہتے ہیں اسرافیل. اسرافیل. اب با کے جو اسم الہی ہے وہ بنتا ہے بدھو. اور اس میں جو فرشتے مامور ہیں وہ ہیں جبرائیل. با کے جو ہے اسم بدھو. یہ 1 سے لے کے 9 کے عدد. ابھی جو ہمارا چیپٹر چل رہا ہے نا 15 کے نقش کا، میں اس کی ترتیب آپ کو سمجھا رہا ہوں. اچھا، یہ بھی عملیات میں ہی آتا ہے. آپ نے 10 نقش نہیں لکھنا، 10 نقشوں پہ ریاضت ہی نہیں کرنی ہے. آپ نے صرف ایک نقش پہ ریاضت کرنی ہے. اور ایک نقش پہ اتنی ریاضت کر لو کہ آپ کو دوسرے نقش کی ضرورت ہی نہیں پڑے. صرف ایک نقش پہ کر لو. اور ایک نقش کے ہی اگر آپ کے اوپر اسرار کھل جائے نا تو آپ کو کسی دوسرے نقشوں کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ یہی کل کائنات ہے. 1 سے لے کے 9 تک جو عدد ہے نا پوری کائنات کے راز اسی کے گرد گھومتے ہیں، اسی کے ماتحت ہیں سب کچھ. ابھی اس میں فرشتوں کو بتا رہا ہوں، موکلان کا بھی بتا دوں گا. موکلان کے بعد ایوان اور پھر سرخ جنات. ان سب کے میں آپ کو ترتیب بار آپ کو سمجھا دیتا ہوں آسانی کے ساتھ کہ سمجھ میں آ جائے. اب یہ اسم کیا چل رہا ہے؟ الف، با، جیم. جیم کا ہے جامع. کیا ہے؟ اور اس کا فرشتہ کون ہے؟ قلقائل. قلقائل یہ فرشتے ہیں. اسرافیل، جبرائیل، قلقائل. اب چوتھا دال کا اسم وہ کیا ہے؟ دائم. اور ان کے فرشتہ کیا ہے؟ دردائل. یہ دردائل ہے. یہ میں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے
وہ بھی آسانی کے ساتھ سمجھ لیں گے، اور جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ بھی سمجھ لیں گے آسانی کے ساتھ. ٹھیک ہے، باقی تم اس کی PDF فارم بنا کے وہ بھی ڈسکرپشن میں ڈال دینا تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے پورا آسانی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب واو کا کیا ہے؟ الف با جیم دال. اب آ گیا اسم ہادی، پانچواں ہائے. آپ لوگ دیکھ بھی نہیں رہے ہو اب ہے. پانچواں ہے واو. ہیں نہیں بتاؤ اگر کوئی غلطی ہو نا، کیونکہ اب میری ایک غلطی جو نا تقریباً 1,00,000 لوگ دیکھ رہے ہیں، تو مجھے بڑا سنبھل کے چلنا ہے. اگر بلیک بورڈ پہ لکھنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے بتا دیں تاکہ اس کو مٹا کے صحیح کر دوں. انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، جیسے بھی ہم نے واؤ کی جگہ ہا اور ہا کی جگہ واؤ لکھ دیا. ٹھیک ہے نا. یہ صرف آپ ہی نہیں دیکھ رہے، یہ دنیا دیکھ رہی ہے، یہ سمجھنے کے لیے یہ. ٹھیک ہے. ابھی جو اسم ہادی ہے اس کے جو فرشتے ہیں وہ کیا ہیں؟ دمائیل، درائیل. کیا ہے فرشتہ؟ درائیل، دال واو رے الف اور حمزہ یہ اور لام، درائیل. ٹھیک ہے. اور واو اسم جو ہے یہ وکیل. وکیل کے جو فرشتے ہیں ان کا کیا نام ہے؟ رفتمائل، رے فے تے رفتمائل واو. ٹھیک ہے. اور واو کے بعد کیا ہے؟ واو کے بعد کیا ہے؟ زا کا کیا ہے؟ شرفائل. اسم ہوگا ذکی. فرشتہ. شرفائل. ازا کا کیا ہے؟ ذکی. ہم اس کے آگے یا لگائیں گے، یا ذکی، یا وکیل، یا ہادی، یا دائم، یا جامع، یا بدو اور یا اللہ. الف با جیم دال ہا واو اور زا. ٹھیک ہے. یہ اسم الہی ہیں، یہ خزانے. ٹھیک ہے. ان خزانے کے اوپر جن کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہے وہ یہ فرشتے ہیں. ٹھیک ہے. ان فرشتوں کے بعد کس کی ڈیوٹی لگی ہے وہ میں اس کے بعد بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اب ہم ان خزانوں تک کیسے پہنچیں گے پہلے میں یہ بتا دوں تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے، اور اس کے بعد وہ کر لیتا ہوں میں. ایک چیز ہے کہ جس طرح آپ نام اللہ کے تجویز کر رہے سارے اللہ جامع نام، اس میں یا بدوح کا جو نام ہے اس کو اتنا مخفی کیوں رکھا گیا ہے؟ جیسے مخفی طور پر جو ہے یہ نام پڑھنے میں نہیں آتا کہیں. وہ اس لیے مخفی رکھا گیا ہے کہ ان حروفوں کا تعلق جف سے ہے، اور جف میں جو عنصر ہے نا وہ ہے خیر کا. آئی بات سمجھ، یعنی کہ بھلائی کا. اور بے دال واو اور ہے یہ 4 عناصر ہیں. ٹھیک ہے. اور انہی 4 عناصر میں آتشی، بادی، آبی اور خاکی ہیں. یہ چاروں عناصروں کی قوت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اندر، اس لیے اس کو محفوظ رکھا گیا ہے. آ گئی بات سمجھ میں؟ کیا رہ گیا تھا؟ ہاں نا، ہاں اور تو رہ گیا تھا. ٹھیک ہے. آ کا جو اسم الہی ہے وہ ہے یا. کیا پڑھیں گے مفتی صاحب؟ یا حکیم. اس کا فرشتہ کون ہے؟ تے نون کاف فے یہ اور لام. یہ آ گیا تنکفیل. ٹھیک ہے. اب توئے کا کیا ہے؟
یا طارق، فرشتہ یا اسماعیل، یہ توئیں کا یا طارق ہے، ٹھیک ہے. اب اسم جو یا طارق ہے، توئیں عددوں میں بادشاہ ہے، 9 کا عدد ہے، یعنی کہ یہ 1 سے لے کے 9 تک جو عدد ہے نا، یہ ان تمام قوتوں کا مجموعہ ہے. یہ وہ توئیں ہیں کہ جس نے 1 سے لے کے 8 کے عدد تک اپنے اندر کھا لیا ہے، اپنے اندر ضبط کر لیا، اپنے اندر سلب کر لیا ہے، ساری قوتوں کو ایک جگہ جمع کر لیا ہے اس نے. اب ہم اس کے ایوان کی بات کرتے ہیں. کہ فرشتوں کے بعد ان کے محافظ کون ہیں؟ ایوان. ایوان کے بعد کون ہے؟ موکلان. موکلان کے بعد کون ہے؟ سرخ. سرخ جنات کون ہے؟ سرخ جنات کے بعد کون ہے؟ شیاطین. ایوان، موکلان، سرخ جنات اور شیاطین. راز کیا ہے؟ اسم اللہ. اس کے محافظ کون ہیں؟ اسرافیل. اسرافیل کے بعد کون ہے؟ ایوان. ایوان کے بعد کون ہے؟ موکلان کے بعد کون ہے؟ اچھا، سرخ جنات کے بارے میں پہلے میں بتاؤں آپ کو. سرخ جنات جناتوں کی ایک اعلیٰ نسل ہے، اور جس طریقے سے ملائکہ میں اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام کو جو مقام و جو مرتبہ دیا ہے نا، وہ کسی اور ملائکہ کا نہیں ہے. اسی طریقے سے جناتوں میں جو سرخ جناتوں کا اللہ نے مقام و مرتبہ اور جو قوت ادا کی ہے، وہ عام جنات میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر ہم جناتوں کی اگر بات کرتے ہیں نا، تو جناتوں کے بھی 7 سلطنتیں ہیں. کتنی ہیں؟ 7 سلطنتیں ہیں. اور 7 سلطنتیں جو ہیں نا، وہ کون کون سی ہیں؟ ابرسا، سبرسا، سارسا، سعیسا، اخنوسا، خنسارسا بن ساسا. اللہ تعالیٰ نے اس قوم جن کو 7 سلطنتوں میں تقسیم کر دیا. جس طریقے سے انسانوں کے قبائل ہیں نا، انسانوں کو تقسیم کیا ہے، اسی طریقے سے جناتوں کو تقسیم کر دیا. اچھا، اب جو یہ سلطنتیں ہیں، ان کے جو بادشاہ ہیں نا، ان کے جو پورے جو لشکر اور جو صفے ہیں، ان کے اوپر ایک سرخ جنات کی ڈیوٹی ہے جو پوری سلطنت کو دیکھتا ہے. یعنی کہ ان کے اوپر بھی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. سرخ جنات کا کام یہ ہوتا ہے. اور سرخ جنات جو ہوتا ہے نا، یہ بے پناہ طاقت کا مالک ہوتا ہے. جو سرخ جنات ہوتے ہیں، بے پناہ قوت اور بے پناہ طاقت کے مالک ہوتے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے ہیں 1 سے لے کے 9 کے عدد تک، کیونکہ ابھی ہمارا ساری جو کلاس ہے نا، یہ سب 1 سے لے کے 9 کے عدد کے ہی ماتحت ہیں، 1 سے لے کے 9 تک کے. ابھی ہم آج اسی پہ نشست کر رہے ہیں، اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کر رہے ہم. اب ایوان کیا ہیں؟ اتت حیالن. اتت حیالن، یہ اس کے ایوان ہیں. کس کے؟ الف کے. اسرافیل کے جو سمجھ لیں کہ اسسٹنٹ کہہ لو، یعنی کہ ان کے بعد جو ہیں، وہ کون ہیں؟ اتت حیالن. کیا ہے؟ اتت حیالن. اب دوسرے کون ہیں؟ موکلان. موکلان کا تو میں نے بتایا ہوا ہے نا. موکلان کون ہے؟ یہ ہو گئے اتت حیائلو. یہ کون ہے؟ اس کے موکلان. ابھی الف کی بات چل رہی ہے، اسم الف کی بات چل رہی ہے ابھی، کیونکہ بلیک بورڈ چھوٹا ہے، پورا سمجھ میں نہیں آئے گا، صرف الف کے اوپر رہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے.
اتت حیالین آ گیا، اور موکلان کون ہے اس کے؟ اتت حیائلو، جس کا میں نے ذکر کیا ہے پہلے ویڈیو میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جیسے مثال کے طور پہ ہم اتت حیالین کی بات کرتے ہیں۔ اتت حیالین جو نا، یہ 111 صفحے کے سردار ہیں، بادشاہ ہیں۔ کتنے؟ 111 صفحے ہیں، اس کے بادشاہ ہیں یہ، اور ہر اس میں 111 سردار ہیں جو اس کے ماتحت ہیں۔ ہر صف میں 111 ہیں، سردار ہیں، اور ہر سردار کے پیچھے ایک قبیلہ ہے۔ کس کی بات چل رہی ہے ابھی؟ اتت حیالین کی، جو ایوان ہے۔ اسی طریقے اتت حیائلو جو موکلان ہے، اس کی بھی 111 صفحے بنتی ہیں۔ اچھا، 111 صفحے کیوں ہیں؟ 112 کیوں نہیں ہے؟ 110 کیوں نہیں ہے؟ ابھی ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ الف کی۔ الف کے عدد کیا بنتے ہیں؟ الف کا لام کے 30 کتنے ہو گئے؟ 30 اور 1 31۔ فے کے 80 80 اور 30 110 اور 1 الف آپ لکھو گے تو ایسے لکھو گے نا، الف کتنے بن رہے ہیں؟ 111 عدد۔ ابھی ہم الف پہ رہتے ہیں، خالی الف کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہی الف ہے جو اللہ اسم کا ہے، اتت حیائلو۔ یہ اس کی بھی 111 صفحے ہیں، اور 111 صفحوں کا یہ بادشاہ ہے، اور ہر صف میں 111 سردار ہیں، اور اس میں پھر قبائل ہیں اس کے۔ ان سے کام لیے جاتے ہیں اصل، اگر طریقہ کار آپ کو پتہ ہے۔ سرخ جنات کیا ہیں اس کے؟ کیا ہے؟ سرخ جنات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بے پناہ قوت کے مالک ہیں۔ آگ کے کتنے رنگ ہیں؟ 7 رنگوں کی آگ ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو سرخ رنگ کی آگ تھی، جس میں دھواں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہم نے جن کو پیدا کیا اس دھوئیں تھے جس میں، اس آگ میں جس میں دھواں نہیں تھا، یہ وہ سرخ آگ تھی۔ کہتے ہیں کہ سرخ جنات اگر کسی جگہ پہ اس کا قدم پڑ جائے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ قیامت تک اس جگہ پہ گھاس نہیں اگتی۔ کیا نہیں اگتی؟ کتنے بے پناہ قوت کا مالک ہوگا۔ اب لوگ ان کو حاضریں کرنے کے بولتے ہیں کہ ہم اس کے عامل ہیں۔ الف کا عامل ہونا کوئی آسان نہیں ہے، زندگیوں گزر جاتی ہیں صرف ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے، اور یہ وہ چیزیں جو آپ کو کتابوں میں بھی نہیں ملیں گی کہ کون کس کے ماتحت چل رہا ہے۔ یہ پوری ابھی الف کی پوری سیریز چل رہی ہے۔ اس کے جو سرخ جنات ہیں وہ کون ہیں؟ اتت حیایوشن، یہ ہے اور یہ واو ہے، یو شن۔ اتت حیایوشن، یہ کون ہے؟ یہ سرخ جنات ہیں۔ اچھا، ہم اب اس میں الہی پہ آتے ہیں۔ اسم اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ فرشتہ اسرافیل، اسرافیل کے اگر اسسٹنٹ کہیں گے تو کون تھے؟ اتت حیالین۔ اتت حیالین کے اسسٹنٹ کون ہیں؟ اتت حیائلو۔ اتت حیائلو کے اسسٹنٹ کون ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اب جب انسان داخل ہوتا ہے تو وہ شروع سے کرم رکھتا ہے، جب وہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو
اس کا تعلق جن شیاطین سے پڑتا ہے وہ کون ہے؟ اب یہاں جگہ نہیں ہے اس لکھنے کی نا، تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں. الف توئیں اتت یہ کون ہے؟ شیاطین. اتت حیا شین، اتت حیا شین، یہ شیاطین ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور یہی اتت حیاشین ہے. اچھا اس کے بھی وہی معاملات ہیں، وہی کام ہیں کہ جو انسان کو قریب آنے سے روکتا ہے. کن کے؟ ان کے. اچھا ان کی جو ڈیوٹی ہے نا، یہ اپنی جگہ ساکن ہے، ان میں تحریک نہیں ہے. جب انسان یہاں تک پہنچتا ہے نا کہ جیسے ایک شخص سوئے ہوا ہوتا ہے، اب سوئے ہوئے شخص کو آپ پہلے کیا کرو گے؟ ہلاؤ گے. جب وہ ہلے گا تو اس کو پتہ چلے گا دنیا میں کچھ ہو رہا ہے، نہیں تو سوتا رہے تو کوئی خبر ہی نہیں. کیوں کہتے ہیں؟ غور و فکر. جب ہم کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں نے ابھی کیا کہا کہ اس میں ایک حرارت، ایک حدت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، وہ نور پیدا ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کہ وہ جب تمہارا اپنا اندر کا من سوئے گا، جب تمہارا اندر کا تن سوئے گا نا، تو اندر کا من جاگے گا، اور جاگی ہوئی چیز جاگے ہوئے سے بات کرتی ہے. زندہ سے بات کرے گا نا، مردہ کبھی بھی زندہ سے بات نہیں کرے گا. اب جب آپ نے اپنے من کو روشن کرا، آپ نے اپنے آپ کو جگایا، اپنی روحانیت کو جگائی، تو پھر آپ کس کے قریب آئیں گے؟ اتت حیایونشی ہے. پھر آپ نے ان کو جگانا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ایک ہوتا ہے اب انسان اپنی روحانیت سے کام لینا، ایک ہوتا ہے ان لوگوں سے کام لینا. اپنی روحانیت سے کام لینا بہت آسان ہوتا ہے، اور یہ چیزیں وہ ہیں کہ اگر ایک دفعہ آپ کے تابع ہو جائے نا، تو سمجھ لو کہ آپ کی نسلوں میں کام آتی ہیں. اور اس کی مثال ایسے جیسے خواجہ معین الدین چشتی. آپ نے اسم یا بدوع پہ بڑی ریاضت کری تھی. ہاں اسم بدوع کے آپ سب سے بڑے عامل گزرے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی. آپ نے آنا ساگر کو پورے لوٹے کے اندر بھر لیا تھا نا، وہ کیا تھا؟ وہ اسی اسم کی تو روحانیت تھی. تو آج بھی بلکہ قیامت تک ان کا نام رہے گا، اور ان کی اولادیں اس سے مستفیض ہوں گے. صرف کس لیے؟ یہ جو باتیں ہیں نا، یہ بہت اینڈ کی ہیں، بہت آگے کی ہیں. اگر عاملوں میں بھی اگر کوئی سب سے بڑا کامل ہوتا ہے نا، وہ صرف اپنی روحانیت تک رہتا ہے. کہاں تک رہتا ہے؟ اپنی روحانیت تک رہتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتا، کیونکہ اس کو آگے بڑھنے کی حاجت پیش نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ اس کے سارے کام اندر ہی ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی. لیکن ستاروں سے جہاں آگے اور بھی، لیکن جو اس پہ قناعت نہیں کرتا، آگے اور بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ یہاں تک پہنچتا ہے. یہ بات میں وہ بتا رہا ہوں جو سمجھ لو کہ بڑے جو جلیل و قدر انبیاء کرام ہیں، جلیل و قدر اولیاء کرام ہیں، انہوں نے جن پہ ریاضتیں کری، یہ ان کا وہ ہے جو انہوں نے اس کو سینہ بسینہ رکھا ہے، نہیں ظاہر کیے گئے ان کے معاملات کو. ہم ان کو بالکل سادہ لفظوں میں سمجھا رہے ہیں، لیکن یہاں تک تو مجھے نہیں لگتا کوئی پہنچ پائے گا. انسان اپنی روحانیت تک رہے گا، کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ اتت حیاشین جو یہ شیطان جو ہے، شیاطین جو ہے، یہ انسان کو نہیں آگے بڑھنے دیتی. اچھا اس کا اور اہل حنوس کا جو طریقہ کار تھا وہ بالکل سیم ہے. اب الف اسم ہے، ہندی زبان میں نہیں ہے کیا؟ اچھا الف ہندو نہیں پڑھے گا، یہودی نہیں بولے گا، عیسائی نہیں بولے گا، بولے گا نا. اور اگر اس کا گرو ہوگا وہ اس کو ریاضت بھی کرائے گا، تو کس پہ کرائے گا؟ الف پہ ہی کرائے گا نا.
کیا اس کی روحانیت جاگے گی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. وہ کیا جاگتا ہے؟ وہ شیاطین جاگتے ہیں. اور اس کے اہل حنوس کا کیا شیاطین ہے؟ اتت حیالہ. یہ اہل حنوس کا بتا رہا ہوں میں آپ کو، جس کو اگر ہم ذات کہو گے تو کوئی وہ حرج نہیں ہے. اب ہندو، غیر مسلم، کوئی بھی شخص جو مسلمان نہیں ہے، وہ اگر الف کے اوپر ریاضت کرتا ہے، اس کے گرو اس کو طریقہ کار. اچھا یہ ہندوؤں میں بہت ہے الف کا، بڑی بڑی ریاضتیں ہیں ہندوؤں کی اسم الف پر خالی. ہاں، اور بڑی کامل ریاضت ہے. میاں حضور بتاتے ہیں ایک شخص کی اس نے ملاقات ہوئی، وہ شخص 12 سال ایک مورتی کے آگے کھڑا رہا تھا، ایک پاؤں اپنا اس پاؤں پہ رکھ کر 12 سال کھڑا رہا تھا ایک مورتی کے آگے. اور اس نے ریاضت کری تھی باقاعدہ حروف اسم الف پر. مسلمان نہیں تھا وہ. اور میں بتاتا ہوں اس کا کمال یہ تھا کہ وہ بیٹھے بیٹھے اپنی نشست سے ہوا میں محلق ہو جایا کرتا تھا. میاں حضور فرماتے ہیں کہ میری 40 سال پہلے اس سے ملاقات ہوئی تھی، اور وہ صرف بکری کا دودھ پیتا تھا، کچھ کھاتا بھی نہیں تھا وہ. اچھا اب میں بتاؤں اہل حنوس جو نا، جب الف کے اوپر یا کوئی غیر مذاہب کے لوگ ریاضت کرتے ہیں، ان کے اوپر یہ 2 چیزیں جاگتی ہیں، اتت حیالہ اور اتحیاشن. یہ شیاطین ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شیاطین ہے. اب میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو میں یہ بتا رہا تھا جو اہل حنوس جو ہے نا، یہ اتت حیالہ جو ہے نا، یہ الف کے ذریعے اس کو اسم الف کو ان اسما کے ساتھ ملا کے باقاعدہ مسان جگاتے ہیں، جس کو میں بتا رہا تھا کہ عملیات سفلی کے اندر آتا ہے. اچھا اس کا تعلق فی الحال ہمارے مذہب، ہمارے اس سے نہیں ہے. یہ صرف معلومات کے لیے میں آپ کو دے رہا ہوں، تاکہ اگر کسی اہل حنوس سے آپ کا واسطہ پڑ جائے تو آپ کے لیے یہ اسم کام آئے. ہاں رہتے نہیں ہیں، رکاوٹ ہے. یہ ایک رستہ ہے. رستے میں سب سے پہلے آپ کے مد مقابل یہی آئے گا، اتت حیاشین آئے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس منزل سے نکل گئے. اچھا بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی آتے ہیں نا تو یہ بڑے نیک و پارسا بن کے آئیں گے، شروع میں آپ کے بڑے کام کریں گے. ان کے جو پیروکار ہیں نا، وہ سارے شیاطین ہوتے ہیں جو وہاں کے نچلے درجے کے، نچلے طبقے کے، عالم اسفل کے. اچھا ان کا تعلق عملیات سفلی سے ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ سفلی کے اندر باقاعدہ ان سے مددیں لی جاتی ہیں. ایک سفلی، عملیات سفلی ایک وہ ہے کہ جس کے اندر دیوی دیوتاؤں سے مدد لی جاتی ہے، شیاطین سے مدد لی جاتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جس میں شرک کا عنصر پایا جاتا ہے، جس میں شرک کا خدشہ ہوتا ہے. شیطان کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں نا. وہ عملیات سفلی میں آ جاتا ہے. وہ حرام ہے. اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ جادو ہے. اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جادو کرنے اور کرانے والا دونوں جہنمی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اب عملیات نوری کا میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ قرآن کی آیت، اسم الہی میں بھی صرف الف کا بتایا ہے میں نے. اب بعد جن میں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس کا. ٹھیک ہے، میں وہی بتا رہا ہوں. عملیات نوری تو وہ آگے جو آپ نے قرآن پاک کی آیت کا عمل کرا
اور اس کے ذریعے آپ نے کام لینا شروع کرا، اور پھر آپ نے حاضریاں کی، جنات کی موقع. وہ حاضریوں کی بات نہیں کر رہا کہ وہ کسی کو بٹھا لیا اور اس کے اوپر جن آ گیا اور وہ شور شرابہ مچ رہا ہے، وہ زور زور سے پڑھ رہے ہیں. یہ والی حاضریاں نہیں ہے. یہ والی حاضریاں ہیں کہ جس کو نام لے کے بلاؤ گے تو وہی حاضر ہوگا. اب جیسے میں عبید کو بلاؤں گا تو عبید ہی آئے گا نا، نویر تو نہیں آئے گا نا. میں ان حاضریوں کی بات کر رہا ہوں. اب ہے عملیات علوی. عملیات علوی کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کوئی کڑے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی مندرا پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی چوکی پڑھ رہا ہوتا ہے. اچھا، یہ وہ ہوتے ہیں جو بزرگان دین سے منسوب ہوتی ہیں. اس میں شرک کا عنصر نہیں ہوتا. ہاں، اس میں شرک کا عنصر نہیں ہوتا. اس میں آپ شرک نہیں کر رہے ہوتے. آپ کوئی ایسی چیز پڑھ رہے ہوتے ہو کہ جیسے ایک واقعہ میں نے سنا تھا، ایک حدیث ہے، ایک صحابی رسول سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کہنے کہ یا رسول اللہ، فلاں شخص ہے وہ کسی پہ دم کرتا ہے پڑھ کے تو اس کو شفا ہو جاتی ہے. کہ فلاں شخص نظر اتارتا ہے اور وہ کچھ پڑھتا ہے وہ تو شفا ہو جاتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور بلا کے پوچھا کہ تم کیا کلمات پڑھتے ہو؟ اس نے وہ کلمات دہرائے. آپ نے وہ کلمات سنے اور سننے کے بعد آپ نے کیا کہا کہ اس میں کوئی ایسے شرکیہ کلمات نہیں ہیں، تو تمہاری مرضی ہے کہ تم چاہو تو اس کو پڑھ لو اور چاہو تو اس کو ترک کر دو. اگر منع کرنا ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منع کر دیتے کہ نہیں ابھی ہرگز نہ پڑھنا، اب صرف یہ پڑھنا. لیکن آپ نے اس وقت ان کو منع نہیں فرمایا. منع کس چیز کو کیا تھا؟ شرکیہ کلمات. اچھا، تعویذ، وہ شرک، تعویذ حرام کس کو کہا گیا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر تعویذ ہی حرام ہے. اب لوگوں سے پوچھو گے آپ تعویذ پہن لیں گے، وہ بولیں گے حضرت تعویذ پہننا تو شرک ہے. تو میں نے ان سے کہا شرک کیسے، آپ مجھے بتائیں. کہہ رہے نہیں، اس میں کفریہ کلمات لکھے ہوئے ہوتے. میں نے تم نے کھول کے دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص جو آیت یا جو تعویذ لکھ کر اپنے گلے میں ڈالتا ہے تو اللہ اس کو اس کے سپرد کر دیتا ہے. اگر تم آیت الکرسی لکھ کے اپنے گلے میں ڈالتے ہو تو اللہ نے تمہیں کس کے سپرد کر دینا ہے؟ تو کہاں شرک آ گیا؟ ہاں، اگر آپ دیوی دیوتاؤں کے نام لکھ کر آپ گلے میں ڈالتے ہو تو پھر آپ کو کس کے سپرد کر دے گا؟ انہیں شیاطین کے پیچھے. ایک دن وہ آپ کو آپ کے جیسا بنا دیں گے. اچھا، ہم لوگ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں، پھر اس کے نیچے جو بھی نمائندے کیا ویسے الف با کر کے تعویذ لکھتے ہیں. اگر وہ بسم اللہ نہ لکھیں، مطلب بسم اللہ نہ لکھی ہو اور یہ اسی طرح کے لفظ لکھے ہوں، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ کسی ہندو نے دیا ہے تاکہ کیونکہ اس میں بسم اللہ نہیں لکھی، الف با جیم دا، تو وہ استعمال نہیں، کرتے ہیں. بعض تعویذات کے اندر بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، تو وہ ضروری نہیں کہ کسی ہندو نے لکھے ہوں. ہاں، اچھا، وہ کون سے تعویذ ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر بسم اللہ نہیں لکھی جاتی؟ وہ تعویذ ہوتے ہیں کہ جب کسی کو کچھ سزا دینے کے لیے ہوتا ہے نا، یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے تعویذ لکھ کے دیا جاتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی. ان تعویذوں میں یہ ہوتا ہے. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثال کے طور پہ جیسے آپ نے خط و خطابت کا سلسلہ پہلے چلتا تھا تو اس میں لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر بعد میں ان کو یہ ہوا کہ یار یہ جو خط دوسرے ممالک میں بھیج رہا ہوں تو یہ پتہ نہیں کس یہودی کے ہاتھ میں لگے، کافر کے ہاتھ لگے، یا کسی اس کا ڈر ہو، بے ادبی کا ڈر ہو، تو اس لیے وہ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے تھے، وہ صرف 786 لکھ دیا کرتے تھے. پوری بسم اللہ نہیں لکھتے تھے. تو یہ سلسلہ وہاں سے چلا تھا جو 756، ورنہ پہلے بسم اللہ لکھی جاتی تھی. اب مثال کے طور پر آپ کے گلے میں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر ڈال دیا جائے اور آپ کو ڈر ہو کہ یار اس کی بے ادبی ہوگی، تو آپ گنہگار ہو گئے نا.
اگر 786 لکھ کے ڈال دیا جائے. ہر چیز آپ کی نیتوں کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. ہر چیز آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. آپ جس نیت سے جیسا تعویذ لکھو گے نا اس کے اثرات ویسے ہی آپ پر مرتب ہوں گے. بالکل ویسے ہی مرتب ہوں گے جیسے آپ لکھ رہے ہوں گے. اس میں نیت کا دار و مدار اس لیے کیونکہ اس کی وہی تاثیر ہمارے اندر جھاگ گئی یا ہماری لکھنے سے ایسا ہوتا ہے؟ لکھنے سے تو تاثیر پیدا ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں آپ کی قسمت جو ہے نا وہ آپ کی نیت کی محتاج ہے. نیت کے اندر کھوٹ آ جاتی ہے تو بڑی بڑی قسمتیں گر جاتی ہیں، اور نیت میں اگر کھوٹ نہ ہو تو بڑی بڑی قسمتیں بدل جاتی ہیں. کہتے ہیں نا کہ ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر. قرآن کی آیت نے سارا فیصلہ کر دیا، یعنی کہ اس میں آپ کو سارا اختیار دے دیا کہ اب آپ کس نیت سے کیا کام کریں گے، کیا کر رہے ہیں، یہ آپ اور یہ آپ کے رب کا معاملہ ہے، کیونکہ نیتیں وہی دیکھتے ہیں. عملیات نوری کیا ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا، صرف ایک اسم صرف الف کا سمجھایا ہے ابھی. عملیات سفلی کیا ہے وہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، عملیات سفلی کے اندر پھر جادو کی بھی اقسام آتی ہیں جس کو کالا جادو کہتے ہیں. آئی بس سمجھ میں. اگوری جادو کہتے ہیں، کوئی بنگال کا جادو کہتا ہے، کوئی قبالہ کا جادو کہتا ہے، کوئی کینیا کا جادو کہتا ہے. بیسک تو سب یہی ہوتی ہے. بنیاد عملیات سفلی ہی ہے، بس جتنا جتنا کوئی بڑا شیطان بنتا چلا جاتا ہے وہ اتنے درجے پہ پہنچتا چلا جاتا ہے.